بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ جانور کے حلال ہونے کی کتنی شرائط ہیں۔ ویسے تو علماء نے بہت ساری شرائط بیان کی ہیں اور ان کا خلاصہ جو ہے وہ 3 شرطوں کے اندر بند ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے حال ذابح۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کی حالت اور کنڈیشن کیسی ہے، وہ مسلمان ہوں، اسی طرح وہ عاقل ہوں۔ اگر مسلمان ہے اور اس نے جانور کو ذبح کیا ہے، عقل مند ہے، تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر کسی کافر نے یا مجوسی نے جانور کو ذبح کیا، اگرچہ وہ جانور کسی مسلمان ہی کا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا کہ ذبح کرنے والا وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب وہ صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے وہ کسی مجوسی کا جانور بھی ذبح کرے گا تو تب بھی اس کا جانور حلال ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے حال ذابح، کہ ذبح کرنے والا وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اور وہ عاقل ہوں، بالغ ہونا اس کے اندر شرط نہیں۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ قول ذابح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے وہ ذبح کرتے وقت اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں۔ اگر تو وہ ذبح کرتے وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت اس کی زبان سے بسم اللہ والمنات نکلا، بتوں کے نام کے اوپر اس نے ذبح کیا، تو اس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے اور وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے قول ذابح، ذبح کرنے والے کا قول، کہ جس وقت وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے اس وقت جو ہے اس نے کون سی نیت کی۔ فقہ کی کتابوں کے اندر یہاں پر لفظ ہوتا ہے نیت مقارنہ، کہ ذبح کرتے وقت عین ذبح کے وقت جب وہ چھری چلا رہے ہیں تو اس صورت میں اس نے کون سی نیت کی۔ اب اس سے پہلے اس کی کیا نیت تھی، ذبح کرنے کے بعد اس کی کیا نیت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جانور کو ذبح جس وقت کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جانور حلال ہوگا۔ اس سے پہلے اگرچہ وہ یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ جانور جو ہے وہ فلاں بت کے نام پہ ہے، فلاں بت کے نام پہ ہے، تو اس صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قول ذابح یا نیت مقارنہ اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ ذبح کرنے والا جو ہے اس کی نیت کیسی ہے۔ اب اس صورت میں مالک کی نیت کا اعتبار نہیں، کسی اور کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فعل ذابح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کر رہا ہے وہ اس کا فعل کیسا ہے۔ جانور کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں عام طور پر، ایک سانس کی رگ ہے، ایک کھانے پینے کی رگ، اور 2 جو ہے اگل بغل جسے ہم کہتے ہیں خون کی رگیں۔ تو اب یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا جو ہے یا کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر 3 رگوں سے کم کٹ گئی ہیں تو پھر وہ جانور مردار ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ بعض اوقات لوگ جلدی کے اندر جو ہے وہ 2 رگیں کاٹ کے آگے چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ 4 رگیں کٹیں لیکن چاروں کی چاروں جو وہ آدھے سے زیادہ رگیں کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ عام طور پر جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 3 شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ذبح کرنے والے کے لیے۔ یا تو اس کی حالت کا اعتبار ہوگا کہ وہ مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، ذبح کرنے والا کافر نہ ہو، کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی غیر مسلم نہ ہو، یہ ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہیں۔ اگر ایسا شخص ہو کہ جس کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ جب ذبح کر رہا ہے، چھری چلا رہا ہے،
اس وقت وہ کیا نیت کر رہا ہے اور اس وقت وہ اپنی زبان سے کون سے الفاظ جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بسم اللہ کہنا چھوڑ دیں تو وہ جانور مردار ہوگا۔ اگر بھول کر بسم اللہ شریف جو وہ نہیں پڑھ سکا، اسے یاد نہیں رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبیحۃ المسلم حلال، کہ مسلمان جو ہے اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہوئی کہ نیت مقارنہ یا ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا جو ہے وہ اپنی زبان سے کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اب ذبح کرنے کے بعد اگر وہ یہ دعا کر دیتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ میں نے نبی پاک کے نام کے اوپر ذبح کیا، یا یہ میں نے اپنے فوت شدگان میں سے والدین کے نام پہ ذبح کیا، بھائی کے نام پہ، بہن کے نام کے اوپر ذبح کیا، تو وہ تمام صورتیں جو وہ بعد میں جب وہ دعا کرتا ہے تو یہ سنت رسول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنا جانور ذبح کیا تو اس کے بعد دعا فرمائی تھی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما منی و امن لم یضحی، اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ وہ ہر سال اپنی طرف سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ اسی سے اصال ثواب کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ دی ہے اور اس کے بعد آپ دعا کے اندر کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ ذبح کرتے وقت کم از کم 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں وہ گردن ہی جو ہے مکمل طور پہ اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو گردن ہی کاٹ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مکروہ علماء نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا وہ جانور کے اندر ضروری ہے۔ اگر 3 رگوں سے کم کٹی ہیں تو وہ جانور حرام ہوگا، اور یہ 3 اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ اس کا خون جو ہے وہ مکمل طور پر نکل جائیں۔ عام طور پہ کئی لوگ مشینوں کے ذریعے ذبح کرتے ہیں، کئی لوگ جو کسی جانور کو گولی مار کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانور جو ہے وہ قربان کر لیا۔ اس کے اندر بڑے گہرے اور پیچیدہ مسائل ہیں۔ کم از کم یہ 3 باتیں یاد رکھیں کہ جانور جب بھی ذبح کرنا ہے، جہاں لاکھوں کا جانور لیتے ہیں وہاں پر ذبح کرانے والا جو کرنے والا کسائی ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں، اس کے عقائد اور نظریات دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنے پیسوں کا جانور لیا، کہیں کوئی اناڑی آدمی تو نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف چھری ہی پھیر رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ لفظ بھی نہیں اس کو کہنے آ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے احتیاط کر کے کوئی اچھا آدمی اس کے یعنی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیں کہ جو اناڑی قسم کا نہ ہو، وہ صحیح طریقے سے ماہر ہوں۔ اسی طرح فیل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جانور جو ہے وہ داتا صاحب کے نام کے اوپر بالفرد لیا ہے، تو لوگ ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ آپ نے داتا کے نام پہ جانور لے لیا ہے، آپ نے غوث پاک کے نام کے اوپر جانور لے لیا ہے، تو یہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خدمت کے اندر عرض یہ ہے کہ غیر کا نام لینے سے نیت مقارنہ کے بغیر یعنی جب آپ پہلے جانور لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور کسی کی نیت کر لیتی ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے یہاں پر بتا دیا قول ذابح کا یا نیت مقارنہ کا اعتبار ہوتا ہے جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کون سے الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اگر اس سے پہلے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ آپ نے لیا ہے، تو نام رکھنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر نام رکھنے سے کوئی چیز حرام ہوتی تو پھر تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو یہ جو نمازیں ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ ہم غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ فجر جو ہے یہ بھی ایک وقت ہے، ظہر بھی ایک وقت ہے، عصر بھی ایک وقت ہے، مغرب بھی ایک وقت ہے، عشاء بھی ایک وقت ہے، تو محض غیر اللہ کی طرف نسبت کر دینے سے کوئی چیز جو وہ حرام نہیں ہوتی۔ اسی
طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے، تو رمضان جو یہ ایک وقت ہے، تو وقت کی طرح ہم روزوں کی نسبت کر رہے ہیں تو وہ روزے حرام نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم یہ کہنے کا مطلب یہ کہ کسی چیز کی بھی نسبت آپ غیر کی طرف کریں تو نسبت کرنے کے ساتھ ہی وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ جانور نبی پاک کے نام پہ ہے، یہ جانور والدین کے نام کے اوپر ہے، یا یہ جانور جو ہے وہ بھائی کے نام کے اوپر ہے، یا یہ جانور میں ہمشیرہ کے نام کے اوپر کر رہا ہوں، تو نیت کرنے سے وہ کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ہاں جس وقت آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ کی زبان کے اوپر ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا نیت یہ ہو کہ میں یہ جانور صرف اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، یہ قربان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے آپ جو بھی نیت کر لیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ اگر حرام ہوتا تو وہ چیز بھی حرام ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقط نام رکھ دینے سے، کوئی چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حرام تب ہوتی ہے کوئی چیز جس وقت کوئی بندہ ذبح کر رہا ہو اور ذبح کی حالت میں وہ یہ کہے غیر اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ بسم المنات بسم الحبل، ٹھیک ہے، یعوس یغوس، اسی طرح ذبح کرتے وقت وہ داتا کا نام لے، ذبح کرتے وقت جو وہ غوث کا نام لے، غوث پاک کا، ذبح کرتے وقت والد کا نام لے لیں، ذبح کرتے وقت بھائی کا نام لے لیں، تو اس وقت ان کے جو قول ہے، فعل ہے یا نیت ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔